أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے وَالْجُوعِ اور کچھ بھوک سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے نقصان سے ہم آپ کو آزمائیں گے وبشر الصابرین اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ صابرین کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم یہی صابرین وہ لوگ ہیں کہ علیہم صلوات من ربہم ان پر رحمتیں ہیں، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی ہے، واولئک هم المہتدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ گزشتہ درسوں کے اندر ترقی کی جن منزلوں کو طے کرنا ہوتا ہے ان میں اللہ نے تہذیب اخلاق اور ان کے اصولوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا ذکر فاذکرونی اذکرکم، ذکر الہی، واشکروا لی ولا تکفرون، شکر الہی، اور پھر اس کے بعد تیسرا بڑا اصول یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر کا اللہ نے بیان فرمایا، والصلاۃ اور چوتھا اصول نماز یعنی دعا، اور جس کا ذکر انا للہ و انا الیہ راجعون میں اجمالی طور پر یہاں کیا گیا۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے صبر کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے درس کے اندر اللہ اور اللہ کے دین کی خاطر جو قتل ہونے والے، مارے جانے والے لوگ ہیں، شہید ہونے والے لوگ ہیں، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں۔ تو یہ سب صبر کی عظمت ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں موت جیسی بڑی مصیبت بھی بخوبی برداشت کرتا ہے تو یقین ہے کہ اللہ ایسے شخص کو حیات جاوداں نصیب فرماتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اور یہ بڑی راحت والی زندگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہید کے لواحقین ہیں، وارثین ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ بھی صدمہ برداشت کرتے ہیں، جس کے بدلے اللہ انہیں زندگی میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور ترقی کی منزلیں عطا فرماتے ہیں۔ گویا تہذیب الاخلاق کے ضمن میں صبر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لہذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت جیسی بڑی مصیبت کو برداشت کیا وہ تہذیب الاخلاق کا گویا کہ مالک بن گیا۔ اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بعض چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا ذکر کیا کہ ہم ان کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور یہ جو آزمائش ہوگی یہ مقتضائے ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سورہ عنکبوت میں شروع میں ہی فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، بس اتنی بات کہنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وہم لا یفتنون، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، آزمائے جائیں گے، ان کی آزمائش کی بٹھیوں میں سے گزارا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا، ان کو دیکھا جائے گا، اور لوگوں کے سامنے ان کے امتحانات لائے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آزمائش ہے یہ مقتضائے ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرما دیا کہ مومن لوگ یہ تصور نہ کریں کہ محض کلمہ پڑھ کر بغیر امتحان کے کامیابی حاصل کر لیں گے، بلکہ فرمایا ہم ضرور انہیں امتحان سے گزاریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے، ارشاد مبارک ہے، فرمایا یبتلی الرجل بقدر دینہ
کہ آدمی کا امتحان اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتا ہے. جس قدر اس کا دین مضبوط ہوگا اسی قدر اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی، اور اگر دین کمزور ہے تو آزمائش بھی کمزور ہوگی، مگر آزمائش سے خالی کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں سب سے بڑا امتحان انبیاء پر آیا. کتنے بڑے بڑے امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنی بیوی بچے کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آ جائیں. اتنا بڑا امتحان. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں. ٹھیک ہے، اتنا بڑا امتحان. انبیاء اللہ کے سب سے زیادہ قریب تھے تو ان کی آزمائشیں، ان کے امتحان بھی سب سے زیادہ سخت ہوئے. پھر صحابہ اکرام پر کیسے کیسے امتحان آئے کہ اللہ نے منافقین کو بیچ میں سے چھانٹ کے باہر نکال دیا، تو وہ اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. جو منافقین تھے وہ باہر آ گئے، لیکن صحابہ اکرام نے وہ قربانیاں دی اور وہ امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کے ذریعے امتحان لیا اور وہ فائزون ہیں. اولئک هم الفائزون اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون. پھر اللہ نے یہ انعامات دیے صحابہ کو. تو اس لیے حضور نے فرمایا یبتلی الرجل بقدر دینہ، جو آدمی جتنا اپنے دین میں مضبوط ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی. اور جو آدمی کمزور ہوگا، آج کل ہم ایمان کے لحاظ سے کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہماری آزمائشیں بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال ایمان کا تقاضا ہے کہ آزمائش آئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ کسی شخص کی آزمائش کس طریقے سے کرتا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں جن کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا. سب سے پہلے وہ آزمائش کے ذرائع کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. ہم جو چیزیں آگے بیان کر رہے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک چیز سے تمہیں آزمائیں گے. اور بِشَيْءٍ یعنی تھوڑی سی کچھ چیز ایسی ہوگی جو ہم لائیں گے جس سے آزمائش ہوگی. سب سے پہلے کہا من الخوف، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خوف ہے، یعنی تم پر خوف طاری ہوگا اور جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. خوف بالعمومی جو ہے طور پر بیرونی اسباب سے ہوتا ہے. بیرون سے کوئی کسی نے حملہ کیا، بیرونی کوئی دشمن ہے جس کی وجہ سے خوف ہوتا ہے. غم جو ہوتا ہے یہ اندرونی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی چیز کا ضائع ہو گیا، اپنا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، اس کا غم ہوتا ہے. غم اور خوف جو ہے اس دونوں کی اللہ نے قرآن مجید میں جنت والوں سے نفی کی ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے. تو جنت میں نہ خوف ہے نہ غم ہے، یعنی نہ کوئی بیرونی سبب کی وجہ سے ان کو کوئی غم آئے گا، نہ اندرونی سبب کی وجہ سے کوئی خوف ہوگا. وہ ہر طرح کی چیز سے جو ہے وہاں امن میں ہوں گے. تو دنیا میں لیکن مصیبت میں انسان آ جاتا ہے کہ اس دفعہ خوف آ جاتا ہے، بیرونی دشمن کا خوف ہوتا ہے جس سے زندگی کا لطف جو ہے، زندگی کا امن برباد ہو جاتا ہے. اہل مکہ جو تھے ان کے متعلق سورہ قریش میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مکہ والو ہم نے تم پر ایمان جو ہے احسان فرمایا. کیا فرمایا؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دیکھو تم سردیوں کا بھی سفر کرتے ہو اور گرمیوں کا بھی سفر کرتے ہو، بڑے بڑے قافلے لے کر تم ملک شام کے اندر، یمن کے اندر تجارت کے لیے جاتے ہو. کہ تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب تمہیں چاہیے کہ تم اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لے آؤ، حضور علیہ السلام کو نبی تسلیم کرو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. کون سا اللہ؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ رب کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور تمہیں خوف سے امن دیا. تو خوف سے امن آ جانا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو ورنہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر خوف پیدا ہو جائے. تو اس لیے بیت اللہ شریف کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کا نہایت عزت کی جاتی تھی، ان کو مقام دیا جاتا تھا اہل مکہ کو. تو یہ اللہ نے ان پر احسان گرا اور ہر قسم کے بیرونی خطرات سے وہ محفوظ تھے. لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے. اس وقت ڈاکوؤں کا زمانہ تھا. مکہ والوں کا جو قافلہ بھی نکلتا تو ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے، وہ ان کو نہیں لوٹتے تھے کہ یہ بیت اللہ کا قافلہ ہے، یہ مکہ والوں کا قافلہ ہے. تو اللہ نے گویا کہ اس کو وآمنہم من خوف کو ان پر احسان کے طور پر جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں خوف سے امن عطا فرمایا. تو اس لیے خوف کا مسلط ہو جانا یہ جو ہے ایسی چیز ہے خوف
کہ جس کی وجہ سے زندگی کا جو کاروبار ہے یہ ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے. تجارت ہے، زراعت ہے، صنعت و حرفت ہے، ہر چیز خوف کی زد میں آ کر اپنا مقام کھو بیٹھتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ملک کے اندر جنگ لگتی ہے، جنگ کا موقع ہو، تو دھیان ہر وقت جو ہے اسی کی طرف لگا رہتا ہے. کہیں گولہ باری ہو رہا ہے، کہیں جو ہے ہوائی حملہ ہو رہا ہے، کہیں سائرن بج رہے ہیں، لوگ پناہ گاہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عجیب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، پوری زندگی معطل ہو کر رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو جو ملک کی معیشت ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ ہر آن ہر لمحے نئی مصیبت کے منتظر رہتے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم پہلی آزمائش تمہاری خوف کی کریں گے. اور دوسری وَالْجُوعِ، آزمائش کا دوسرا ذریعہ بھوک ہے. انسانی زندگی کا انحصار اس کی خوراک پر ہوتا ہے. غذا کا جو حصول ہے، غذا کو حاصل کرنا ہے، یہ انسان کا طبعی اور فطرتی حق ہے. انسانوں کے علاوہ جتنے حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، خشکی اور پانی کے جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی زندگی خوراک کے ساتھ وابستہ ہے. حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جیسی مقدس ترین ہستیوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ ان کو غذا کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ کھانا نہ کھائیں، بلکہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی بھوک کی احساس ہوتا ہے. اور اسی طرح بھوک کی وجہ سے بعض اوقات نبی بھی مضطرب ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. غزوہ خندق کے موقع پہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چین ہوتے بھی دیکھا ہے. بعض اوقات صحابہ نے حضور کی کیفیت کو نکل فرمایا کہ بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا کہ حضور سیدھے ہو کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، بلکہ ٹیک لگانا پڑتی تھی. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوراک جو ہے ہر ذی جان کے لیے ضروری ہے. جس کے اندر جان ہوگی اس کے لیے خوراک لازمی ہے، تو لہذا اس کے بغیر بھی استراحت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسا اوقات ہم انسانوں کو خوراک روک کر اور اسے بھوک میں مبتلا کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں. تو مفسرین اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے. ایک بھوک وہ ہے جو اضطراری ہے، ایک بھوک وہ ہے جو اختیاری ہے. اضطراری بھوک یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے، خوراک کی قلت پیدا ہو جائے. اس کا مظاہرہ ہم دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، کتنے جگہ جو ہے کات سالی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خوراک پیدا ہی نہیں ہوتی، یا کوئی بیرونی آفت ایسی آتی ہے، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، اس کے ذخائر تباہ ہو جاتے ہیں. اور یا جو ہے کوئی بیماری فصلوں کو ایسی لگ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بھی بھوک کی آزمائش ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی دیکھیں 30-35 سال پہلے بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ایک قحط آیا تھا. 90 لاکھ لوگ جو ہے اس قحط کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے سیلاب جو ہیں ساحلی علاقوں کے اندر آتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پنجاب کے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 80 دیہات، 100 دیہات، 150 دیہات جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئے. تو اس کی وجہ سے جو ہے کتنی سینکڑوں ہزاروں جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، اور لوگ بھوک کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ اضطراری حالت ہے کہ اللہ خود جو ہے بھوک کے اندر. اور ایک بھوک کی دوسری صورت ہے اختیاری، کہ جیسے اہل ایمان کے لیے رمضان کے روزے ہیں کہ ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ بھوک کو برداشت کرتے ہیں، اور جو ہے آزمائش خداوندی جو ہوتی ہے اس میں وہ پورا پورا اترتے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں قسم کی بھوک ہے. بعض دفعہ اللہ جو ہے کسی کو واقعتاً نقصان دے کے جو ہے اس کی روزی کو روک کر جو ہے اس کو آزماتے ہیں، اور بعض دفعہ روزوں کا حکم دے کے کہ کون روزہ رکھتا ہے کہ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اس سے رک جائے گا اور کھانا پینا نہیں کرے گا. تو یہ آزمائش جو ہے بھوک کی آزمائش. اسی طرح تیسری جو آزمائش اللہ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی ہم مال اور جان کا نقصان اس کے ساتھ آزماتے ہیں. انسانی معیشت جو ہے، انسان کی جو معیشت کا دار و مدار ہے وہ انہی دونوں چیزوں پر. انسان مال کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجارت، حرفت، زراعت کرتا ہے، اور یہ انجام جو ہے دینے کے لیے یہ سارے کام افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جان کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا اگر جان نہ ہو، یعنی افرادی قوت نہ ہو، مال نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، گائے بھینس جو ہے یہ بیل بکریاں وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مال کے اندر آتے ہیں. اگر ان میں کمی آ جائے تو انسانی معیشت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جان اور مال میں کمی کر کے بھی لوگوں کا امتحان لیتے ہیں.
آفات ارضیہ جو ہے زمین کی جو آفتیں ہیں، آسمان کی جو آفتیں ہیں، مال و جان میں نقصان کا یہ ذریعہ ہوتی ہیں۔ بسا اوقات مولک وبائی امراض آ جاتے ہیں جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے اور اسی طرح کی کئی چیزیں ہیں، ان سے انسانی زندگی کا یہ اطلاف جو ہے ان کی انسانی زندگی ضائع ہو جاتی ہے، سبب بنتے ہیں۔ یا پھر زلزلہ، طوفان، سیلاب آتے ہیں، ان کی وجہ سے جانی مالی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، سب ایمان والوں پر آزمائش ہوتی ہیں۔ آج کل جس طرح کرونا کی وبا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی جانیں جو ہیں وہ کہتے ہیں ضائع ہو رہی ہیں، تو بہرحال یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بندے کو اس آزمائش میں پورا ہونا چاہیے۔ اور جو چوتھا ذریعہ اللہ کہتے ہیں وہ ثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، بعض اوقات پھلوں میں کمی جو ہے، کسی سال فصلوں میں غلہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا درختوں پر پھل زیادہ آتا ہے، کسی سال کم آتا ہے، کسی سال بالکل نہیں آتا، بعض دفعہ کریڑی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھول گر جاتے ہیں، جب پھل بننے کا زمانہ ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو غلہ اور پھلوں کی فراوانی یا اس کو کم کرنا یہ اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا یہ بھی ایک آزمائش کا ایک ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے جو خوف فرمایا ہے اس سے مراد دشمن کا خوف ہے۔ بعض دفعہ جو ہے باہر کے دشمن، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں دیکھیں حضور علیہ السلام اور صحابہ پر سارے عرب نے حملہ کر دیا، مکہ والے بھی آئے، اندرون سے جو ہے وہ یہودی تھے، انہوں نے بھی معاہدہ ختم کر دیا، اور اسی طرح ہر طرف سے تو کتنا خوف طاری تھا۔ تو اسی طرح جو ہے خوف دشمن کا خوف، اور بھوک سے مراد اختیاری بھوک ہے، یعنی عبادت، ریاضت اور روزے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ، اور مال اور جان کی کمی سے مراد رأس المال کی کمی ہے، کہ بعض دفعہ انسان جو ہے ایک تجارت کرنا چاہتا ہے، اصل مال بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اسی طرح یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کمیاں مراد ہیں۔ اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثمرات کی کمی سے مراد انسان کی اولاد کی کمی ہے۔ بعض دفعہ اللہ کسی انسان کو اولاد نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو اس کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے نسل انسانی کی کمی یہاں اللہ اس سے آزمائش کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اس کی تصدیق حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قبضتم روح ابن عبدی، کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ جب کسی آدمی کے بچے کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتوں سے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم آپ نے حکم دیا تھا، ہم نے آپ کے حکم کی وجہ سے ایسا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذتم ثمرۃ قلبہ، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، یعنی بیٹے اور اولاد انسان کے دل کا پھل ہوتا ہے، تو اس کو اللہ نے پھل فرمایا کہ تم نے ان کے دل کا پھل لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں اللہ ہم نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا ایسا کرنے پر میرے بندے نے کیا کیا، بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ حمیدہ واسترجع، اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو کر فرماتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے جنت میں ایک خاص محل تیار کرو اور پھر اس کا نام بیت الحمد رکھو، ٹھیک ہے، تعریف والا محل۔ پھر اس بندہ مومن کا انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ یہ محل اس کو اس کی اس نعمت پر اللہ اس کو عطا فرما دیتا۔ تو اس لیے صابرین کا جو ہے بڑا مقام ہے، صبر کرنے پر بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قسم کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔ مقصود یہ ہے کہ ان آزمائشوں میں پورا اترنا، ہر مصیبت پر صبر اور شکر کا دامن تھام لینا، یہی انسانیت کی معراج بھی ہے۔ جو شخص تکلیف آنے پر اسے برداشت کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا یا کوئی خلاف شرع حرکت نہیں کرتا، صبر کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں مبشر الصابرین، اے میرے محبوب آپ ان صابرین کو، ایسے صابر اور شاکر لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ فلاح اور کامیابی ان کے مقدر ہو چکی ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ بشارت دی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ صابرین ہر بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا تو وہ فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کا مال ہیں، پھر سب لوٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری جانیں، ہمارا مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ سب اسی کی مہربانی کا مرہون منت ہے، ورنہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے،
دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور بقول اکبر الہ آبادی کے وہ فرماتا ہے کہ ہمارا تو صرف وہم و گمان ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو باقی کوئی چیز نہیں ہے، ہم وہم و گمان کرتے ہیں یہ مکان میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ اولاد میری ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ سب کچھ ہم سے چھن جاتا ہے، ٹھیک ہے، موت آتی ہے وہ لے کے چلی، یہ تو گمان کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ باقی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، مالک وہ ہے، مختار وہ ہے، ملکیت اسی کی ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان للہ ما آتا وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى، حضور نے فرمایا سب کچھ اسی کا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ زندگی ایک غیر اختیاری چیز ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو یہ مرنا ہی نہ چاہتا، لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری جو دی ہوئی زندگی ہے اس پر بھی کسی اور کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جتنی زندگی دیتا ہے، جب چاہتا ہے موت کو لے آتا ہے اور زندگی چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے جسم کا مالک، جان کا مالک، موت کا اور حیات کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی طرف ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ لہذا جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ سب اسی کا عطا کرتا ہے۔ تو جب اس نے لے لیا ہے تو لہذا اب مجھے کسی نقصان پر چیخ و پکار کرنا نہیں چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایسے ہی صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے بشارت فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مصیبت کے وقت رونا اور پیٹنا، ٹھیک ہے، اور نوحہ کرنا، یعنی ایسے ایسے اشعار پڑھنا یا ایسے کلمات کہنا اور بالوں کو نوچنا یا گانوں کو پیٹنا، یہ ہرگز ایمان کا جز نہیں ہے۔ یہ صبر کرنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت ہوتی تھی، حضور جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو بیعت لیتے وقت ان سے عہد لیتے تھے کہ تم نے پیٹنا نہیں ہے، گریبان نہیں پھاڑنے، جزا فضا نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ غم ہو اور ایسی حالت میں کسی کے آنسو نکل جائیں تو یہ ایک فطرتی چیز ہے، اس کی کوئی اجازت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چیخ و پکار کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، وہ چیخ رہا ہے، اس کے 6 محلوں میں آواز جا رہی ہے اور اللہ سے بھی گلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عجیب عجیب جملے کہتے ہیں۔ بعض جملے آپ اگر غور کریں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کی ذات سے ایسا گلہ کرنا تو یہ کفر تک پہنچا جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور انا اللہ ہی کہہ دینا، گویا آدمی اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کہ میرے لیے آپ نے جو پسند فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ جب آپ نے اولاد دی یہ آپ کی امانت تھی، جب آپ نے اپنی امانت واپس لے لی تو میں کیوں اس پر غم کروں، میں کیوں اس پر واویلا کروں؟ تو یہ اللہ کی رضامندی پر جو ہے آدمی راضی ہوتا ہے، تو اسی لیے اسی پر وہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں گویا کہ صبر کا قانون بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے گر جاؤں، زمین پر ہلاک ہو جاؤں، یہ بات میرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ خدا کے کسی فیصلے کے متعلق میں یوں کہوں کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا جملہ فرمایا کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ یہ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ اس کی تو موت پہلے آ گئی ہے جی، اس کو تو موت آنی نہیں چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جملے جو ہم کہتے ہیں یہ گویا کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ یہ بات اگر میں کہوں کہ میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں آسمان سے گروں اور زمین میں آ کر ہلاک ہو جاؤں۔ یعنی تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو شخص خدا کے کسی فیصلے پر ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص سے اللہ ناراض ہو جائے گا پھر اس کا کیا حشر ہوگا۔
امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات سے واضح یہ ہوا کہ رضا بالقضاء فرض ہے. جیسا میں نے کہا کہ تقدیر پر راضی ہونا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، حج فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ اور روزہ فرض ہے، اس طرح یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ان آیات سے دو احکام نکلتے ہیں، یعنی فرض اور نفل کے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا یہ تو فرض ہے، اور ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ نفلی حکم ہے. ہم صرف فوتگی پر کہتے ہیں، فوتگی پر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہر کوئی مصیبت انسان پر آئے، کوئی کسی کی گھڑی گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، یا اچانک کسی حادثے کا پتہ چلے، کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی بھی مصیبت انسان پر آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے نفلی حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور دعا بھی سکھلائی ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ اے اللہ مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا مجھے بہتر بدلہ عطا فرما. یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے. اور یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ ہر مصیبت پر اس طرح کے کلمات کہہ کر راضی برضا ہو جاتے ہیں، اور تکلیف خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس پر صبر کرنا اور کلمات خیر کہنا یہ ایمان کی نشانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا اگر جوتے کا تسمہ وہ بھی ٹوٹ جائے یا ٹھوکر لگ جائے، ٹھوکر لگ جانا یہ بھی مصیبت ہے، کتنی چھوٹی سی تکلیف ہوئی ہے، تو حضور نے فرمایا اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو تاکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی سند حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب صبر کرنے والے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے لوگوں کا صلہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے آخری آیت کے اندر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں صلوات من ربہم، صلات سے مراد خاص رحمت اور مہربانی ہے، اور رحمت ان سے مراد عام مہربانی ہے. یعنی جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان پر خاص مہربانیاں بھی فرماتے ہیں اور عام مہربانیاں بھی فرماتے ہیں، ہر وقت ان پر اللہ مہربانی فرماتے ہیں. اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد وہ عنایتیں اور مہربانیاں ہیں جو انسانوں کو انبیاء علیہ السلام کے وساطت سے پہنچتی ہیں، اور رحمت وہ مہربانی ہے جو انسان کو اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے. تو بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ ان کو سند دے دیتے ہیں. جو آدمی مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بس یہی ہدایت والے لوگ ہیں، ہماری طرف سے جو ہے ان کو یہ سند مل گئی ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائی، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائی. یا اللہ ہر طرح کا امن پیدا فرمائی. یا اللہ ہر طرح کی امتحانوں آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائی. یا اللہ اگر امتحان آزمائش آ جائے تو اس میں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائی. یا اللہ بے صبرہ اور بے شکرہ اور ناشکرہ نہ بنائی. یا اللہ صابرین کی لسٹ میں ہمیں شامل فرمائی. یا اللہ صبر کرنے والوں کے لیے جو انعامات ہیں یا اللہ ان کا ہمیں مستحق بنائیے. یا اللہ آپ ہم اپنی طرف سے عافیت والے معاملات فرمائیے. یا اللہ خیر والے معاملات فرمائیے. یا اللہ عافیت والے معاملات فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کا امن پیدا فرمائیے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے. قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ.